بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیان کا موضوع ہے جبری تبدیلی مذہب کا مجوزہ بل، جبری تبدیلی مذہب کا مجوزہ بل اور اسلامی تعلیمات۔ کیونکہ آج کل ایک بل یہاں پر زیر بحث ہے کہ کم سن اگر کوئی غیر مسلمان ہوتا ہے تو اس کو قید کیا جائے گا، جج کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو پھر جو اس کو دعوت اسلام دینے والا ہے اس کو بھی قید کیا جائے گا، اریسٹ کیا جائے گا۔ تو کیا یہ قانون اسلام کے مطابق ہے؟ اس پر گفتگو ہوگی۔ حضرت گرامی قدر، اسلام امن اور آشتی کا مذہب ہے۔ اس کی تعلیمات حسن اخلاق، عدل و مساوات، محبت، باہمی رواداری اور الفت اور بھائی چارگی پر مبنی ہے۔ اس میں ظلم، زیادتی، جبر و اکراہ، تنگی اور سختی کا کوئی تصور نہیں۔ حق کو باطل سے ممتاز کر دیا گیا ہے۔ ہاں، البتہ فتنے اور فساد اور ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کے لیے اسلام میں جہاد کے احکامات موجود ہیں، لیکن فی الحال وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ جہاد ہمارا اس وقت موضوع بحث نہیں ہے، لہٰذا جو چاہے دین حق کو قبول کرے اور جو نہ چاہے نہ کرے۔ سچا دین بہرحال بہر صورت اسلام ہی ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ یہ پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 256 ہے۔ اس میں رب ذوالجلال کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا کچھ زبردستی نہیں دین میں، بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول، اس میں جمہور مفسرین کرام میں 2 متعدد اقوال بیان فرمائے ہیں، بہت سارے اقوال بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک مستند قول یہ ہے کہ جس وقت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو مدینہ سے نکالا، اس وقت ایک انصاری صحابی، بڑی سننے والی بات ہے، آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دین میں جبر ہے تو دین میں یہ ہے تو دین میں وہ ہے، وہ اصل میں دین کا مطالعہ ہی نہیں کرتے، دین کی طرف آتے نہیں، دین سنتے نہیں، تو انہیں پتہ کیا ہے۔ جاہل قسم کے لوگ اوپر بھی مسلط ہو گئے، نیچے بھی سارے ایک جاہل قسم کے آ گئے، تو انہیں پتہ کیا دین کیا ہے۔ دیکھیے، سنیے، اس وقت ایک انصاری صحابی حضرت سیدنا ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے یہود کی تحویل میں، یعنی یہود کی قید میں تھے، یہود نے اریسٹ کیے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ جب وہ جانے لگے تو حضرت حسین جو ابو الحسین ہیں، انہوں نے زبردستی روک کر اسلام میں داخل کیا۔ جو ان کے بیٹے یہودیوں کی تحویل میں تھے، انہوں نے یہودی مذہب کو اختیار کر لیا ہوا تھا، اب انہوں نے اپنے بیٹوں کو روکا اور روک کر انہیں زبردستی اسلام میں داخل کرنا چاہا۔ اس زبردستی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کی آیت مقدسہ کو نازل کیا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں سختی نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، جو محبت سے آئے گا، جو الفت سے آئے گا، جو چاہت سے آئے گا وہی دین میں آئے گا۔ اس طرح جبر و اکراہ کے ذریعے تم دین میں داخل نہ کرو، چونکہ رب العالمین نے ہر شخص کو عقل اور شعور سے نوازا ہے اور صراط مستقیم کی طرف واضح رہنمائی بھی فرما دی ہے، لہٰذا اب کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مذہب کے معاملے میں اپنے خیالات کسی پر ٹھونسے، کسی کے ساتھ زور و زبردستی کرے، جبر و زیادتی کا کام کرے۔
اس کی مذہب تبدیل، جو اس کا مذہب ہے، اس کے مذہب کو تبدیل کرنے کی زور زبردستی اجازت نہیں ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کو زبردستی اسلام کی طرف لائے، کسی کو زور و اکراہ کے ذریعے اسلام کی طرف لائیں۔ یہ اسلام اجازت ہی نہیں دیتا۔ ایسا کرنا انتہائی مذموم بھی ہے، اور جو لوگ اس قبیح فعل میں مبتلا ہیں، اسلام ان سے برات کا اظہار کرتا ہے کہ جو اس طرح کا کام کریں، اکراہ کے ذریعے، زبردستی کر کے، ظلم کر کے، زیادتی کر کے، کسی کے بچوں کو اغوا کر کے یا کسی کو اغوا کر کے وہ اسلام کی طرف لائیں، اس کو اسلام میں داخل کریں، اسلام ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین کی منشا اور مشیت یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جبراً مسلمان کیا جائے۔ ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے، ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور سعادت ازلی کا نام ہے۔ جس کے مقدر میں ہوگا وہی اسلام میں داخل ہوگا، جس کے مقدر میں نہیں ہے وہ راندہ پھرتا رہے گا، وہ دوسرے مذہب میں رہے گا، وہ دوسرے اس میں رہے گا، ادیان میں رہے گا، وہ اسلام میں نہیں آ سکتا۔ اسلام میں وہی آئے گا جسے اللہ پسند کرے گا، جسے اللہ ہدایت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ یہ سورہ یونس پارہ 11 آیت نمبر 99، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تمہارے رب چاہتا، تمہارا رب چاہتا، زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، مگر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، فرمایا کہ تو کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں؟ اور ایمان میں زبردستی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایمان ہوتا ہے تصدیق اور اقرار سے۔ جبر و اکراہ اور زبردستی سے تصدیق قلبی حاصل نہیں ہوتی۔ زبردستی کے ذریعے اس وقت تو وہ قید میں ہے، تمہارے حبس میں ہے، تو وہ تو کر لے گا اس وقت، لیکن اس کا دل نہیں مان رہا ہوگا۔ تو کہا ایسے جو آپ اس طرح کرو گے تو اس طرح ایکسیپٹ نہیں ہے اسلام میں۔ حکیم الامت حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ بالا آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ ایمان لانا سعادت ازلی ہے، سعادت ازلی پر موقوف ہے۔ ایمان وہی لا سکے گا جن کے لیے توفیق الہی مددگار ہوگا، توفیق الہی مساعد یعنی مددگار ہوگا۔ اس آیت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ سب کے سب لوگ جتنے بھی دنیا میں ہیں سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں اور راہ راست اختیار کر لیں۔ پھر جو ایمان سے محروم رہ جاتے ان کا آپ بہت غم کرتے، بہت غم کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نیکی کی دعوت دیتے، اسلام کی دعوت دیتے، تو جو اسلام لے آتا اس کے لیے تو خوشی کا اظہار ہوتا، خوش ہوتے، لیکن جو اسلام نہ لاتا اس کے لیے بڑی غمگین ہوتے۔ آقا کریم یہ تصور کرتے، یہ سمجھتے، یہ سوچتے کہ یہ سارے کے سارے اسلام لے آئیں تو بہت غم کرتے، کیونکہ یہ اسلام نہیں لا رہے تو یہ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ اس کا آپ کو بہت غم ہوا کہ یہ اسلام کیوں نہیں لا رہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ ازل سے جو شکی ہے، جو بدبخت ہے، جو بد مذہب ہے، وہ ازل سے ہے، وہ ایمان نہیں لائے گا، تو اس لیے آپ غم نہ کریں۔ میرے دوست، میرے بزرگ، اخروی انجام سے آگاہ کرتے ہوئے، اخروی انجام سے آگاہ کرتے ہوئے رب العالمین نے ایمان لانے یا نہ لانے کا معاملہ انسان کی اپنی مرضی پر چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید کے پارہ 15 سورۃ الکہف آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور فرما دو کہ حق تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے اور اپنے انجام اور مال کے بارے میں سوچ سمجھ لے، بے شک ہم ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے،
ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر پانی کے لیے فریاد کریں گے، پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ہوگی، نہ ہی ان کو پانی دیا جائے گا۔ فرمایا تو ان کی فریاد رسی ہوگی اس پانی سے جو پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہے، جو ان کے منہ جلا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوست، میرے بزرگ، یہ اس ظالم، اس جہنمی کا یہاں واقعہ بیان کیا، یعنی اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا کہ جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے نہ ایمان لائے، اور جو ایمان نہیں لاتا نا اس کے بارے میں فرمایا ہم ظالموں کے لیے ایک آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اس آگ میں وہ جلے گا، وہاں نہ پانی، اگر یہ پانی کے لیے مدد مانگے گا نہ پانی نہیں دیا جائے گا، ہاں پانی دیا جائے گا لیکن کون سا؟ وہ پیپ ہوگا، وہ دھات ہوگی، جس طرح کی دھات ہوتی ہے نا، دھات سے نکلنے والا جو اس کا وہ دھات کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا، اور جیسا منہ میں ڈالے گا وہ منہ پگھل جائے گا، آنتیں پھٹ جائیں گی، باہر آ جائے گا سارا نظام۔ تو کہا کہ یہ ہوگا اس کا۔ عزیزان من، اسلامی دائرہ سلطنت میں غیر مسلم رعایا سے معمولی جزیہ وصول کیا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا ٹیکس تھا جس کی ادائیگی صرف کفار و مشرکین پر لاگو تھی، اور اس کے بدلے میں اسلامی حکومت ان کی جان، ان کے مال، ان کی ساری چیزوں کی حفاظت کرتی ہے، اور انہیں مکمل مذہبی آزادی دی جاتی ہے۔ وہ بلا روک و ٹوک بازاروں میں تجارت کرتے، بلا روک و ٹوک اپنی عبادت گاہوں میں آتے جاتے۔ اگر اسلام غیر مسلموں کو تبدیلی مذہب پر مجبور کرتا تو جزیے کا یہ نظام ہرگز نہ ہوتا۔ آج جو ذہن سے پیدل لوگ ہیں نا، عقل سے اوپر کا چمبر جن کا خالی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسلام جبرن ہے، اسلام جبر سکھا رہا ہے۔ دیکھیے یہ جزیہ رکھا ہے، آگے میں بتاؤں گا کہ ہزار سال تک حکومت کرنے کے باوجود، اسلام کی حکومت ہونے کے باوجود بھی اس ملک میں آج بھی مسلمان جو اقلیت میں ہیں، اگر وہ چاہتے نا، ان کے پاس پاور بھی تھی، فوج بھی تھی، طاقت بھی تھی، وہ سارے کے سارے لوگوں کی منڈیاں اڑاتے کہ بھئی جو اسلام نہیں قبول کرتا اس کو مارتے جاؤ۔ ایسا نہیں کیا، بلکہ جزیے کا جو نظام ہے وہ رائج کیا۔ اسلام بزور شمشیر اپنے سب غیر مسلم شہریوں کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کرتا۔ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا، اسلام اس کا دائرہ حکومت میں غیر مسلم بھی رہتا ہے۔ اگر اسلام بزور شمشیر ہوتا تو غیر مسلم ضرور اسلام لے آتے۔ دیکھیے اسپین اور ہندوستان، جسے آج انڈیا کہتے ہیں، اس پر مسلمانوں نے صدیوں حکومت کی، لیکن اس کے باوجود جب یہاں سے ان کا اقتدار کا سورج ڈوبا، وہ کسی بھی وجہ سے ڈوبا، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ڈوبا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ڈوبا، لیکن تھے تو مسلمان نا، تو پھر کیا ہوا؟ آج مسلمان اقلیت میں اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ انہوں نے کبھی اپنے وزیروں، کبھی اپنے مشیروں، کبھی اپنے عوام کو زبردستی اپنا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ اگر انہوں نے جبری تبدیلی مذہب کی پالیسی کو اختیار کیا ہوتا، وہ پالیسی اپنائی ہوتی، تو آج اسپین اور آج ہندوستان میں سارے کے سارے مسلمان ہوتے، مسلمان اقلیت نہ ہوتی، سارے کے سارے مسلمان ہوتے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے، ان میں سے کسی نے بھی دین کے معاملے میں زور و زبردستی، دھونس اور دھاندلی، دھونس اور دھمکی کا مظاہرہ نہیں فرمایا۔ انہوں نے کس طرح اسلام پھیلایا؟ انہوں نے پیار سے، محبت سے، حسن اخلاق سے، نرمی سے، شفقت سے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، اور اپنے پاکیزہ کردار سے لوگوں کو متاثر کر کے دین حق قبول کرنے پر آمادہ کیا۔ البتہ اس کے برعکس کفار اور مشرکین نے اپنے مشرکانہ دین پر قائم رکھنے کے لیے لوگوں پر ہمیشہ جبر و اکراہ کیا، ان پر ظلم اور ستم کی داستانیں رقم کی، انہیں جانی، مالی، بدنی ہر طرح کا نقصان پہنچایا، انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں بھی پھینکا۔ کس کو؟ مسلمانوں کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جلایا، ان کے بچوں کو، ان کی بیویوں کو نقصان پہنچایا، بچوں کو سامنے ذبح کیا،
انہیں دہکتے ہوئے کوئلوں پر، تپتی ہوئی ریتوں پر انہیں لٹایا گیا، انہیں کوڑے مارے گئے، انہیں قید میں رکھا گیا، ان کا مال اور اسباب ضبط کیے گئے، ان کے خون کو بہایا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ان کے پیاروں کو شہید کیا گیا۔ کیا یہ سب جبر و اکراہ نہیں ہے؟ یہ کس کے ساتھ ہوا؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا نا، یہ غیر مسلموں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ دیکھیں یہ ہسٹری ہے مسلمانوں کی، افغانستان کو لے لیں، سیریا کو لے لیں، اسی طرح آپ جس شام کو لے لیں، پیچھے چلے جائیں، ہسٹری میں چلے جائیں، مسلمانوں کی بوٹیاں، ان کے جو قیدی مسلمان تھے ان کے بچوں کی بوٹیاں کر کے ان کے ناشتے میں ان کو دی جایا کرتی تھی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ جبر و اکراہ نہیں تھا؟ کیا یہ جبر و اکراہ نہیں تھا؟ کیا کسی کو اس کے سابقہ دین پر قائم رہنے کے لیے مجبور کرنا جبر نہیں؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس پر بات کیوں نہیں کرتی؟ کریں گی بھی نہیں، کیونکہ پٹھو بھی انہیں کی ہے نا، ڈالر جو آتے ہیں وہ ادھر ہی سے تو آتے ہیں۔ جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، کیا ان کے حقوق نہیں ہیں؟ جو لوگ کوئی اور مذہب چھوڑ کر یہودیت، عیسائیت، نصرانیت، ہندو مذہب اختیار کرتے ہیں، ان پر تو جبری تبدیل مذہب کا الزام نہیں عائد ہوتا، لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے وہ اسلام کو پسند کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو یہاں تو فتوے لگ جاتے ہیں۔ فتوے کیا، یہاں پر تو اس پر ہلے گلے ہو جاتے ہیں، موم بتی مافیا یہاں تو باہر نکل آتی ہیں کہ بھئی یہ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی۔ دیکھیے دنیا کے تمام مہذب جمہوری ممالک اور خود اقوام متحدہ کے عالمی منشور برائے انسانی حقوق کہ آرٹیکل 18 میں ہر فرد کے لیے یہ حق اور آزادی تسلیم کی گئی ہے۔ آرٹیکل 18 اقوام متحدہ کی آرٹیکل 18 میں ہر فرد کے لیے حق اور آزادی تسلیم کی ہے کہ ہر انسان کو آزادی فکر، آزادی ضمیر، آزادی مذہب کا پورا حق حاصل ہے۔ اس حق میں مذہب یا عقیدے کو تبدیل کرنے اور پبلک میں یا نجی طور پر تنہا یا دوسروں کے ساتھ مل کر عقیدے کی تبلیغ، عقیدے کی عمل، عبادت، مذہبی رسمیں پوری کرنے کی آزادی میں داخل ہے۔ یہ اقوام متحدہ اور عالمی تنظیموں کا یہ آرٹیکل 18 یہ موجود ہے۔ مذہبی آزادی سے متعلق ایسی ہی ایک شق آئین پاکستان کے آرٹیکل 20 میں بھی موجود ہے۔ اب جو بک کرتے ہیں نا، اسمبلیوں میں لے کر آتے ہیں بل کہ ہم لے کر آئیں گے یہ اس طرح کا بل پاکستان کی آرٹیکل 20 میں موجود ہے، پاکستان کی آئین کے آرٹیکل 20 میں موجود ہے۔ اب اگر کوئی اس کے خلاف کرے گا تو وہ آرٹیکل کا غدار کہلائے گا، وہ پاکستان کا غدار ہوگا، وہ اسلام کا غدار تو ہے ہی، وہ پاکستان کا بھی غدار ہوگا۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری اسمبلیوں میں اقلیتوں کے نام پر کی جانے والی قانون سازی مسلمانوں کی مذہبی آزادی سلب کی جا رہی ہو، انہیں اپنے مذہب کی تبلیغ اور اشاعت سے روکا جا رہا ہو، اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کو جبراً ہندو اور عیسائی بنایا جا رہا ہو، انہیں دوبارہ اپنے مشرکانہ مذہب اپنانے پر مجبور کیا جا رہا ہو۔ اس ملک میں ایسا قانون تو غیر مسلموں اور قادیانیوں کے لیے بنایا جانا چاہیے تھا کہ وہ اپنے اس طرح کی کھیل نہ کھیلتے کہ اگر کوئی شخص اسلام سے مرتد ہو کر دوسرے مذہب اختیار کرتا تو 3 ماہ تک اس کی اصلاح کی کوشش کی جاتی، اور اگر وہ 3 ماہ کے اندر اسلام میں داخل نہ ہوتا، جو مرتد ہے وہ داخل نہ ہوتا، تو اب 3 ماہ کے بعد اسے دوبارہ دین اسلام میں لایا جاتا، اگر نہ آتا تو حاکم وقت اسے مرڈر کر دیتا، اس کا قتل کر دیتا، اس کو واصل جہنم کر دیتا۔ یہ کس کے لیے تھا؟ یہ تو قادیانیوں کے لیے ہونا چاہیے تھا، یہ تو ان کے لیے جو اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گئے ان کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ یہاں تھوڑی کیا جا رہا ہے۔ میرے دوست، میرے بزرگ، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نوعیت کا کوئی قانون اسلام کے خلاف یورپ سمیت دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں۔ پھر اسلام کے نام پر بننے والے ملک پاکستان، اسلام اور مسلمانوں کی جو پروڈکشن ہے، اس کے لیے ایسا کوئی قانون بنانے کا آج تک آپ کو خیال کیوں نہ آیا؟ لہذا پاکستانی عوام یہ جاننے کا پورا آئینی حق رکھتا ہے، پاکستانی عوام اپنا آئینی حق رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کس کے کہنے پر کیا جا رہا ہے۔ حکومت وقت اور پاکستان کی دیگر سیاسی پارٹیوں کو کیا ٹاسک دیا جا رہا ہے؟
اس کے پیچھے کون سی قوتیں کار فرما ہیں؟ کوئی یہ بتا سکتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ ڈالر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ سیٹ کی مار ہو رہی ہے۔ ہاں بھئی تو یہ کام کر دے، تجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، تجھے صدر بنا دیا جائے گا، یہ کیونکہ کھیل کہیں اور سے چل رہا ہے، رسی کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ حضرات اکرامی قدر، مجوزہ بل میں اقلیتوں کو جو تحفظ کا نام دیا جا رہا ہے، اس میں اقلیتوں کا تحفظ کم، قبول اسلام پر پابندی کی شکیں زیادہ ہیں۔ اگر آسان اور سادے سیدھے لفظوں میں کہا جائے تو یہ کہ حکومت وقت پاکستان میں اسلام قبول کرنے پر پابندی عائد کرنا چاہ رہی ہے، کر رہی ہے بلکہ، اور ساتھ ہی ساتھ تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دینے والوں کو سزائیں اور جرمانے عائد کرنے کا بل لا رہی ہے اور پاس کر رہی ہے۔ ہم ان حکومت وقت سمیت تمام یورپی ممالک سے سوال کرتے ہیں کہ جبری طور پر ہندو اور عیسائیوں کا مذہب تبدیل کروانے کا الزام صرف مسلمان پر ہی کیوں ہے؟ کیا ہندوستان میں لوگ کسی اور مذہب سے ہندو میں داخل نہیں ہو گئی یا داخل نہیں کیے جا رہے؟ کیا یورپ میں لوگ عیسائیت قبول نہیں کر رہے؟ کیا اسرائیل جا کر لوگ یہودی مذہب نہیں اپنا رہے؟ جب پوری دنیا میں تبدیلی مذہب کے واقعات رونما ہوتے رہے تو پھر مورد الزام اسلام اور صرف پاکستان ہی کیوں؟ اور اگر بالفرض پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ زور و زبردستی کر کے ان کا مذہب تبدیل کروایا جا رہا ہے تو پھر ہندوستان اور یورپی ممالک میں لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے پر کون مجبور کر رہا ہے؟ یہاں اگر چلو آپ کی بات مان لی جائے کہ یہاں پر ہم جبرو کر رہے ہیں، ہم اکراہ کر رہے ہیں، ان کو تبدیل مذہب پر ان کو مجبور کر رہے ہیں، تو پھر ہندوستان میں مسلمان جو ہو رہے ہیں، یورپی ممالک میں جو مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو کون مجبور کر رہا ہے؟ وہاں تو مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں، پھر وہاں یہ الزام کس کے سر تھوپو گے؟ اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہاں مسلمان مبلغین کی تبلیغ کے نتیجے میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہے ہیں، تو ہم پوچھتے ہیں تو پھر ایسا پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا جہاں تقریباً ملک کے 97% آبادی مسلمان ہے؟ لہذا دنیا کو یہ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی کہ اسلام ہی سچا دین ہے، یہی ہماری دنیاوی اور اخروی فلاح کا ضامن ہے، اور اس کے دامن رحمت میں پناہ لینے ہی میں عافیت ہے۔ حضرات اکرامی قدر، موجودہ حکومت نے الیکشن سے قبل یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر چلائیں گے اور اس میں اسلامی نظام نافذ کریں گے، لیکن عملی طور پر تو دیکھا جائے تو حکومت کا ہر دوسرا کام ان کے اپنے ہی دعووں کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ اس حکومت نے کبھی قادیانی کو مشیر تعینات کیا تو کبھی گستاخان رسول کو فرار کرا کر اپنی یورپی آقاؤں کو خوش کیا، کبھی کرتارپور جو بارڈر ہے اس کو کھول کر سکھوں کو نوازا، تو کبھی اسلام آباد میں مندر کی تعمیر اور تزین و آرائش کے ذریعے ہندو کو خوش کیا۔ البتہ صرف اور صرف پاکستانی مسلمان ہی وہ بدنصیب ٹھہرے کہ جو ان کے نظر التفات سے اب تک محروم ہیں، حکومت کی نوازشات سے اب تک محروم ہیں۔ موجودہ حکومت نے باعتبار مذہب مسلمانوں کے لیے کون سی عالیشان مسجد بنائی؟ کسی نے سنا کوئی مسجد تعمیر کروائی ہو، کوئی مدرسہ تعمیر کروایا ہو، کوئی لائبریری قائم کروائی ہو، کوئی دینی طلباء کے لیے کوئی وظائف مقرر کیے ہوں، کوئی دینی طلباء کے لیے کوئی سفر حج کرنے کے لیے، کوئی سفر عمرہ کرنے کے لیے کوئی انہوں نے اقدامات کیے ہوں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریاست مدینہ کے دعویدار حکومت نے پاکستانی مسلمانوں کے لیے تو اب تک کچھ نہ کر سکے۔ البتہ ہندو کو ایک بار پھر خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایک بل ضرور تیار کروایا جس میں اقلیتوں کے تحفظ کے نام پر دین اسلام پر کاری ضرب لگائی ہے، اور اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ بل آج سے تقریباً 5 سال قبل بھی سندھ اسمبلی میں بھی پیش کیا جا چکا ہے، اور اب اسے قومی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی سے، قومی اسمبلی اور سینٹ سے بھی منظور کروانے کی باقاعدہ قانون سازی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں تاکہ غیر مسلم اقلیتوں کا دل خوش کر کے اپنا ووٹ بینک بڑھایا جا سکے، نیز یورپی ممالک سے داد و تحسین بھی حاصل کر سکے، وہاں ڈالر بھی اپنے جیب میں حاصل کریں۔ میرے محترم بھائیوں، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسلام اپنے غیر مسلم شہریوں کی جان، مال اور ان کی عزت و آبرو کی تحفظ کا ضامن ہے، ضمانت دیتا ہے۔
شریعت اور آئین پاکستان کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنے زیادہ حقوق دیے جا سکتے ہوں دینا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس بارے میں شرعی تقاضوں کو بالکل پس پشت ڈال دیا جائے یا نظر انداز ہی کر دیا جائے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، حالیہ مجوزہ بل اقلیتوں کی جبری تبدیلی مذہب کے بارے میں ہے۔ اس بل کے بارے میں سینٹ کی پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے، اس کے سینیٹر انوار الحق کاکڑ کی نگرانی میں ایک رپورٹ بنا کر گزشتہ سال بھی پیش کی جا چکی ہے۔ اس وقت یہ بل وزارت مذہبی امور اور اسلامی نظریاتی کونسل کے زیر غور ہے، جہاں سے کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد اسے قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس بل کے چند جو مجوزہ جو چند چیدہ نکات ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ مجوزہ بل کے مطابق کوئی بھی غیر مسلم جو بچہ نہیں، یعنی 18 سال سے زیادہ ہے اور وہ مذہب تبدیل کرنے کے قابل اور اس پر آمادہ ہے، اپنے قریبی ایڈیشنل سیشن جج سے تبدیلی مذہب کے سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست دے گا۔ ایڈیشنل سیشن جج مذہب کی تبدیلی کے لیے درخواست موصول ہونے کے ساتھ اس کے 7 دن کے اندر انٹرویو کی تاریخ مقرر کرے گا۔ یہ 7 دن کے اندر انٹرویو کی تاریخ مقرر کرے گا۔ فراہم کردہ تاریخ پر متعلقہ شخص ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے پیش ہوگا، جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ مذہب کی تبدیلی کسی دباؤ کے تحت نہیں، نہ کسی دھوکے کے تحت، نہ ہی غلط بیانی کے تحت کر رہا ہے۔ غیر مسلم شخص جو مذہب اپنانا چاہتا ہے، ایڈیشنل سیشن جج اس کی مذہبی اسکالر سے اس غیر مسلم کی ملاقات کا انتظام کرے گا۔ ایڈیشنل سیشن جج مذاہب کا تقابلی مطالعہ کرنے اور دوبارہ دفتر واپس آنے کے لیے غیر مسلم شخص کو 90 دن کا وقت دے گا، اور اگر 90 روز کے بعد بھی اپنا مذہب تبدیل کرنے کے فیصلے پر قائم رہتا تو اسے مذہب کی تبدیلی کا سرٹیفکیٹ جاری کرے گا۔ کیا یہ قانون اسلام کے مطابق ہے؟ کیا یہ قانون قرآن کے مطابق ہے؟ کیا یہ قانون دین کے مطابق ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو 9 سال کے بچے تھے اس وقت، تو جب آقا آئے اسلام کو پیش کیا، 9 سال کے بچے حضرت علی اسلام کو پیش کیا، فوراً علی نے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے اسلام کو قبول کیا۔ کیا یہ تیرا جو یہ آرٹیکل آ رہا ہے، یہ تیرا جو بل آ رہا ہے، یہ شک جو آ رہی ہے، یہ کیا قرآن اور مولا کائنات یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے؟ میرے محترم بھائی، اپنے فیصلے پر غور کر کے یہ 90 دن کی طویل مدت مقرر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دوران اس غیر مسلم شخص کو لالچ دے کر یا خاندانی دباؤ کے تحت اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا سکے اور اسے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ دوسری شک دیکھیے، مذہب کی جبری تبدیل میں ملوث فرد کو کم از کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال تک کی قید کی سزا جرمانہ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی مبلغ اسلام 18 سال سے کم عمر والے غیر مسلم کو قبول اسلام کی دعوت دے اور وہ اس پر آمادہ ہو جائے تو اسے بھی جبری تبدیلی مذہب میں شمار کیا جائے گا، اور اس مبلغ